بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان اللہ کا ولی کیسے ہے کہ جس کسی نے بھی اس کے ساتھ غداری کی وہ نشان عبرت ہی بنا، اور ہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید بے عزت ہونے کے اس کے چانسز بڑھے، اور پھر اس نے دیکھا کہ جو اس سے وعدے کیے گئے تھے عمران خان سے غداری کے حوالے سے، وہ آہستہ آہستہ اسے پھر کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ جہانگیر ترین کے بعد اب علیم خان اس پروسیس سے گزر رہا ہے، اسے کیا تازہ ترین دھچکا لگا ہے، اور پھر آج اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے مختلف اخبارات اور نیوز چینلز کو کیا خبر جاری کروائی ہے۔ مزید بے عزتہ ہونے کے بعد ایک ہفتے میں یہ دوسرا جھٹکا اسے لگا ہے، اس کی آج تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو اور خیبر پختونخوا جو صوبائی انتظامیہ اور حکومت ہے، ان دونوں کو رمضان کے بعد دیوار سے لگانے کی تیاری کر لی ہے۔ ایک خوفناک منصوبہ بنایا گیا ہے، اور پرویز خٹک کو ایک نیا قصائی بنا کر، اور سید توقیر شاہ کو جو ماڈل ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور یہ ویڈیو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان دونوں کو اب یہ نیا ٹارگٹ دیا گیا ہے، خیبر پختونخوا حکومت پر چھری چلانے کا، اور پورے ملک میں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کا، اور پی ٹی آئی قیادت پر ایک نیا یعنی سویلین 9 مئی مسلط کرنے کا۔ اس کی تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں، سید توقیر شاہ کو کیا منصب دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ گورنر رائے لگانے کی تیاری کس طریقے سے ہے، اور پرویز خٹک کو کس طرح ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ بنا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر مسلط کیا جائے گا، اور جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے، جو پولیس ہے خیبر پختونخوا کی، اسے کیا ہدایات دی جا رہی ہیں پرویز خٹک کو، اور کچھ دوسرے اہم جو مہرے ہیں انہیں وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن ان کے دفاتر جو ہوں گے وہ پشاور میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری ایک نئی جو سازش ہے، بڑی ایکسکلوسیو اسٹوری ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس حوالے سے آج گفتگو ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو پی ٹی آئی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم کی جے آئی ٹی میں پیشی تھی، اس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے، وہ اندرونی کہانی بھی آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کے جو ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے حکومت کی اپیل ہے، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ کون سی تاریخیں ہیں اور کتنے کیسز کی سماعت ہوگی ایک دن کے وقفے سے، اس بینچ میں کون شامل ہے، یہ ساری تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ریسرچ بیسڈ تازہ ترین ایکسکلوسیو ویڈیوز اور بناتا ہے، اور اہم خبریں جو باقی چینلز اگلے دن دیتے ہیں یا اگلے ہفتے دیتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے اور بر وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو براہ کرم فوراً سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں، کیونکہ آپ کے تعاون سے ہی ہم نے اپنا جو سبسکرائبرز کا اگلا ہدف ہے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا، وہ حاصل کرنا ہے۔ آپ کا تعاون اور سرپرستی جاری رہے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ ہدف بھی ہم بر وقت حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ صرف ہمارا مشن نہیں ہے، یہ کپتان کا مشن ہے، یہ آپ کا مشن ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مشن ہے، تو اس میں ہم سب نے مل جل کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ چند روز پہلے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کی جو صوبہ سندھ کی صدارت ہے، اس سے محمود مولوی نے استعفیٰ دے دیا تھا، جو بہت بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا تھا استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کو۔ اس سے پہلے جو عمران خان کا غدار نمبر 1 تھا جہانگیر ترین،
وہ اتنا بےعزتہ ہوا تھا اور اتنا اس کی سیاست کا اتنا ستیہ ناش ہو گیا تھا کہ اس نے مایوس ہو کر سیاست ہی چھوڑ دی اور تاریخ کے کوڑے دان میں جا گرا۔ آج اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے ملک کی سیاست میں، جو اس حوالے سے دعوے دار تھا کہ جناب میرے جہاز نے ہی عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور اس نے یہاں تک غرور میں آ کر بات کی تھی 2024 کے الیکشن سے پہلے کہ جناب جب تک ہم ساتھ نہیں ملے تھے تو عمران خان 1 سیٹ والا چیئرمین تھا پی ٹی آئی کا، اور ہم ساتھ ملے تو وہ وزیر اعظم بھی بنا اور اس ایک سے اس کی سیٹیں 100 ہو گئیں۔ لیکن قدرت کا سمجھ لیں کہ انتقام دیکھیں کہ وہ اپنے اس بندے کو جس نے اللہ پر بھروسہ کر کے جو حق اور انصاف کا پرچم بلند کیا ہے اور کوئی ہر طرح کی قربانی دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر 92 سیٹوں سے دھاندلی کے باوجود، بنتی تو 180 تھیں لیکن 92 سیٹوں سے نواز دیا، اور نام محمد کے الفاظ بھی 92 ہیں، تو چونکہ وہ اس کا مشن بھی یہی تھا کہ ریاست مدینہ بنانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو مشن ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس اللہ نے اپنے اس دوست کو، اپنے اس ولی کو یوں سرفراز کیا ہے کہ جو بھی اس سے غداری کرتا ہے وہ نشان عبرت ہی بنتا ہے، رفتہ رفتہ بنتا ہے۔ اور اس بار پرویز خٹک کی باری لگ رہی ہے کہ اس نے اب ایک سمجھ لیں کہ ان کے ایک نئے قصائی کا منصب سنبھالا ہے، اور ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن کر وہ ایک نئی قیامت اپنے محسنوں پر، اپنے انہی کارکنوں پر جنہوں نے اسی پارٹی پر قیامت ڈھانے جا رہا ہے جس نے اسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا تھا۔ تو یہ ایک نئی غداری کی ایک نئی سمجھ لیں کہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کا انجام بھی علیم خان اور جہانگیر ترین جیسا ہی ہوگا، یہ آپ لکھ لیجئے گا۔ عبدالعلیم خان سے ناظرین 2 وزارتیں واپس لے لی گئی ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ ایک تیسری وزارت پر قناعت کریں، اور وہاں بھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وزارت میں بھی جو سارے اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے پاس ہیں، صرف یہ نام کا اب وزیر رہ جائے گا۔ اس کی جو پسندیدہ وزارتیں تھیں جن میں کعبے تھے کروڑوں اربوں کے، وہ تھیں وزارت نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ۔ یہ دونوں وزارتیں اس سے واپس لے لی گئی ہیں، اور اب وہ صرف مواصلات کے وفاقی وزیر ہیں، اور لیکن مواصلات کے آپ کو پتہ ہی ہے جتنے بھی ٹھیکے ہوتے ہیں موٹر ویز کے بڑے بڑے سارے کام وہ وزیر اعظم خود کر رہے ہیں، یا وزرائے اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے ذریعے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اب صرف نمائشی وزیر بن کر رہ گئے ہیں۔ اور اپنی یہ خفت مٹانے کے لیے اب انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا کہ وفاقی کابینہ میں جو رد و بدل ہوا ہے اس کی تفصیل بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے آج پریس ریلیز جاری کیا کہ جناب کام کے بہت بوجھ کی وجہ سے عبدالعلیم خان نے 2 وزارتیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب وہ صرف پوری توجہ دیں گے مواصلات کی وزارت پر۔ اس کو کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات تھے، اب معاملات کافی بہتر ہو چکے ہیں، اور جو گرینڈ الائنس ہے اس پر بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم کی جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ کل جو پی ٹی آئی رہنماؤں کو جے آئی ٹی میں طلب کیا گیا تھا، کل یعنی 18 رہنماؤں کو طلب کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے صرف 3 پیش ہوئے، اور ریاست مخالف سوشل میڈیا پوسٹس اور خاص طور پر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹس کے حوالے سے سخت سوالات بھی کیے گئے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فنانسنگ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلی پوچھ گچھ کی گئی، کیونکہ جو حکومت ہے اور جو ادارے ہیں وہ اس بات سے
اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم نے اتنی سختی کر کے دیکھ لی لیکن یہ پارٹی ابھی تک چلی جا رہی ہے، یہ دیوالیہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے معاملات میں بالکل رکاوٹ آ جانی چاہیے تھی، کیونکہ جو بھی پی ٹی آئی کو فنڈ کرتا ہے اس کو اور اس کے رشتہ داروں تک کو رگڑا لگایا جاتا ہے اور ان پر دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ فنڈ نہ کرے۔ اسی لیے وہ اس بات کو زیادہ انہوں نے توجہ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں وہ بالکل پس منظر میں رہ کر پیسہ دیتے ہیں اور کوئی بھی ایسا ثبوت سامنے نہیں آنے دیتے، کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور بہت سی فنڈنگ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کی جاتی ہے، وہ براہ راست ان کی زد میں نہیں ہے، لیکن ان کے جو پاکستان میں رشتہ دار ہیں ان کو پھر رگڑا لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارا کام جو فنڈنگ کا ہے اسے بالکل خفیہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی گئی اور جو مختلف رہنماؤں کی متنازع سوشل میڈیا پوسٹ تھیں وہ بھی پیش ہونے والے رہنماؤں کو دکھائی گئی کہ یہ دیکھیں جناب آپ یہ پوسٹیں کروا رہے ہیں۔ تو جس پر جو پارٹی چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی، ان کی قیادت میں 3 رہنما آج پیش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے سامنے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی رہنماؤں کی جو ریاست مخالف سوشل میڈیا پوسٹ ہیں میں ان کے بارے میں عمران خان کو آگاہ کروں گا۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے بہرحال کہ جو جے آئی ٹی میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے سخت باز پرس کی گئی، ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ صرف جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے وہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں باہر نکال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملاقات اور پوچھ گچھ خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے سماعت شروع کرے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس کے ساتھ شامل ہیں۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت کی منسوخی کی اپیلوں پر ایک سماعت 11 مارچ کو بھی ہوگی اور جبکہ اگلے روز 12 مارچ کو ضمانت منسوخی کی 8 اپیلوں کی سماعت کی جائے گی، یعنی جو 11 مارچ کو ہوگی وہ 16 اپیلوں کی سماعت منسوخ کرنے کی اپیل ہوگی، اس کی سماعت ہوگی، اور جو 12 مارچ کو ہوگی اس میں 8 اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ یہ ایک طرح کا دباؤ بڑھانے کا ایک اور حربہ ہے کہ جن لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں ان کو بھی خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ ضمانتیں آپ کی منسوخ ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ بالکل خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں اور کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، کیونکہ عید کے بعد جو گرینڈ الائنس کی طرف سے ملک گیر تحریک کی تیاری ہے یہ اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی دبانے کے جو گریٹ گیم ہے اس کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ناظرین اس سے بھی زیادہ یہ تو ہے نا ایک جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے، اور چونکہ جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کے اپنے ہیں تو ان سے یہ فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب یہ اپیلیں منسوخ کی جاتی ہیں تو اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی بڑا اور خوفناک کام شروع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے رمضان المبارک کے بعد پی ٹی آئی کو توڑنے اور دیوار سے لگانے کا اگلا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ایک اور فارورڈ بلاک نکالا جائے گا اور ایک نئی پی ٹی آئی بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک پی ٹی آئی تو آپ کو یاد ہے کہ عبدالحلیم خان کی استحکام پاکستان پارٹی ہے جو آئے روز بے عزت ہو رہی ہے اور اس کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جو اس کے چیئرمین ہیں پہلے وہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر سندھ کے جو صوبائی صدر ہیں محمود مولوی وہ چھوڑ کر چلے گئے، آج جو مرکزی صدر ہے عبدالحلیم خان اس سے جو کام کی وزارتیں تھیں وہ واپس لے لی گئیں اور اس کو ایک ایسی وزارت دے دی گئی جس کے سارے منصوبے خود وزیر اعظم آفس ڈیل کرتا ہے۔ اب چلیں ناظرین آگے کہ اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کو عملاً مفلوج کر کے رکھ دیا جائے گا اور منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ وہاں غیر اعلانیہ گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک ہیں وہ بطور ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنا منصب سنبھالیں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کو اب
وزیر اعظم آفس سے براہ راست ڈیل کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری خون خوار قسم کے بیوروکریٹ سید توقیر شاہ کو وزیر اعظم آفس کا انچارج بنا کر وفاقی کابینہ میں بطور مشیر شامل کر دیا گیا ہے، اور ان کی مراعات اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈپٹی وزیر اعظم اس کو بنا کر یا ڈی فیکٹو وزیر اعظم بنا کر وزیر اعظم آفس میں بٹھا دیا گیا ہے، اور جو یہ وہی بندہ ہے ناظرین جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو ماسٹر مائنڈ کیا تھا، اور اس میں جو بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی گئی اور خون کا کھیل کھیلا گیا، یہ اس میں سمجھ لیں کہ مرکزی کردار تھا۔ اب اس بندے کو ورلڈ بینک کی ملازمت چھڑوا کر یہاں پر وزیر اعظم آفس میں بٹھایا گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے عزائم کتنے خطرناک ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم آفس میں ایسا خوفناک بندہ بٹھا دیا گیا ہے جو ماڈل ٹاؤن کا قصائی کہلاتا ہے، اور دوسرے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے وہاں 2 تعیناتیاں کی گئی ہیں، اور ان دونوں کو یہاں سے یہ بیٹھ کر اسلام آباد سے بیٹھ کر توقیر شاہ ڈیل کرے گا اور پوری بیوروکریسی کو ڈیل کرے گا۔ یہ ہے منصوبہ ناظرین۔ خیبر پختونخوا حکومت کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس میں پرویز خٹک بطور مشیر داخلہ، سمجھ لیں وزیر اعظم کے مشیر ہیں، مشیر داخلہ، جبکہ اختیار ولی کو مشیر کے پی کا عہدہ دیا گیا ہے، مشیر خیبر پختونخوا۔ دونوں جو ہیں وفاقی مشیر ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، لیکن ان کے دفاتر اسلام آباد یا پنڈی میں نہیں ہوں گے۔ دونوں کے جو دفاتر ہیں وہ پشاور میں قائم کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ جو بیوروکریسی ہے، ٹاپ بیوروکریسی، اس کو ڈیل کریں گے، اور سیکیورٹی اداروں سے بھی رابطے میں رہیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ پولیس اور بیوروکریسی کے اعلیٰ حکام کو اور طاقتور اداروں اور وفاق کی طرف سے یہ ہدایات دی جائیں گی کہ وہ پرویز خٹک کو بطور ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈیل کریں۔ یوں صوبے میں وفاق براہ راست انتظامی امور میں مداخلت کرے گا، اور غیر اعلانیہ گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد عید کے فوراً بعد شروع ہوگا، جبکہ بعض ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند روز میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور چیخو پکار شروع کر دیں گے کہ جناب میرے اختیارات میں، میرے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے خبر ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ یہ سارے فیصلے وفاقی کابینہ میں جو توثیق کی گئی ہے اس سے پہلے کر لیے گئے تھے، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی گئی۔ وفاق نے سمجھ لیں کہ عملاً آستینیں ایک بار پھر چڑھا لی ہیں خیبر پختونخوا کے خلاف، اور جو سابق وزیر دفاع تھے پرویز خٹک، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بطور مشیر داخلہ، وزیر اعظم کے مشیر داخلہ، وہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں گے۔ دفتر پشاور میں ہوگا، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ڈیل کریں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سابق رکن اسمبلی اختیار ولی کو بھی مشیر کے پی کا عہدہ دے کر خیبر پختونخوا بھیج دیا گیا ہے۔ وہ اطلاعات کے لیے خیبر پختونخوا سے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اختیار ولی ہیں یہ ڈی فیکٹو صوبائی وزیر اطلاعات ہوں گے، اور پرویز خٹک جو ہے وہ ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ایز ہیں انہیں مزید وزارتیں مزید اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور ان آفیشلی انہیں جو ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ ہے اس کی کابینہ کے ڈی فیکٹو وزیر بنا دیا جائے گا، اور یہ ایک پوری تیاری کی جا رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ غیر اعلانیہ گورنر راج لگے گا، اور پھر گورنر راج باقاعدہ لگا دیا جائے گا چند ماہ بعد، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ وفاقی کابینہ میں جو بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں جاتے جاتے۔
ڈاکٹر مصدق ملک سے پیٹرولیم ڈویژن کا چارج واپس لے لیا گیا ہے، وہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ہوں گے۔ کیسر احمد شیخ سے بحری امور کا چارج لے لیا گیا ہے، اب وہ وزارت سرمایہ کاری بورڈ کے وفاقی وزیر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ یہ وہ وزارت ہے ناظرین جو علیم خان سے واپس لی گئی ہے۔ اچھا، عبدالعلیم خان سے تو سرمایہ کاری بورڈ کے ساتھ نجکاری کی وزارت بھی واپس لے لی گئی ہے، اور شزا فاطمہ خواجہ کو آئی ٹی و ٹیلی کام کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے، جبکہ سردار محمد یوسف کو وزارت مذہبی امور اور بین الاقوامی ہم آہنگی کی وزارت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، جو خالد حسین مگسی ہیں ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، حنیف عباسی کو ریلویز، معین وٹو کو آبی وسائل کی وزارت دی گئی ہے، محمد جنید انوار چودھری کو میری ٹائم افیئرز کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے، جبکہ علی پرویز ملک کو پیٹرولیم کی وزارت دی گئی ہے۔ لاہوری گروپ ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ اورنگزیب خان کھچی کو نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کی وزارت دے دی گئی ہے، اور طارق فضل چودھری کو وزیر پارلیمنٹری افیئرز کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ملک رشید احمد خان کو وزیر مملکت برائے قومی غذائی تحفظ، عبد الرحمن کانجو کو وزیر مملکت برائے توانائی بنا دیا گیا ہے، عقیل ملک وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، اور بلال اظہر کیانی وزیر مملکت برائے ریلوے ہوں گے۔ ناظرین، جو کیسو مل کیہل داس وزیر مملکت برائے مذہبی امور و اقلیتی امور ہوں گے، اون سکلین وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، مختار احمد ملک وزیر مملکت برائے قومی صحت و ریگولیشنز، طلال چودھری بڑا مشہور آپ کو سمجھ لگے کردار ہے، اسے وزیر مملکت برائے داخلہ و انسداد منشیات، بڑی اہم وزارت دی گئی ہے۔ مصطفیٰ کمال کو نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشنز، اور وجیہہ قمر کو وزیر مملکت برائے تعلیم کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشیر داخلہ پرویز خٹک بنائے گئے ہیں، اور وہ بیٹھیں گے پشاور میں، اور عملاً وزیر اعلیٰ پنجاب بننے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کی کوشش کریں گے، اور طلال چودھری کو وزیر مملکت برائے داخلہ و انسداد منشیات کا منصب دیا گیا ہے، اور وہاں پر سمجھ لیں کہ جو امور داخلہ کی وزارت ہے اس کو پوری طرح کیل کانٹے سے لیس کیا جا رہا ہے، اور سید توقیر شاہ ایک سمجھ لیں کہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم بن کر وزیر اعظم آفس میں بیٹھیں گے۔ تو کتنا خوفناک قسم کا یہ ایک سیٹ اپ مکمل کر لیا گیا ہے۔ سید توقیر حسین شاہ مشیر برائے وزیر اعظم آفس، یہ ان کا عہدہ ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم، جبکہ محمد علی کو مشیر برائے نجکاری، اور پرویز خٹک کو جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ مشیر برائے امور داخلہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ حذیفہ رحمان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی ورثہ اینڈ کلچر، مبارک زیب جو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قبائلی امور، اور طلحہ برقی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔